مجھے یہ چیز بتائیں کہ آپ نے جب مجھ سے بات کی، آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ گوہر شاہی صاحب کی دین الہی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، آپ نے وہ کتاب پکڑی ہے جو ایک معراج اور عروج تھا ایک لمبے سفر کے بعد، تو ان کی پہلی کتاب دیکھیں یا ان کے اس سفر کو دیکھیں جو روحانی سفر سے شروع ہوا، تو میں نے جی روحانی سر سفر پڑھی۔ بالکل. ایک چیز آپ نے یہ پوچھی تھی، جی تو بال روحانی سفر کے بارے میں بعد میں جاؤں گا۔ ابھی میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ عامر بھائی جب تک آپ ولایت کو نہیں سمجھیں گے کہ ولایت کیا ہے اور ولایت کے بارے میں آپ کو ولی کسے کہتے ہیں، تب تک آپ کسی پر تنقید نہیں کر سکتے، تو پہلے آپ کو ولایت اور ولی کو سمجھنا پڑے گا، ایسا ہی ہے جی؟ بالکل۔ سر بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، آپ مجھے جو کہ میں آپ سے بات کر چکا ہوں مگر فار دا سیک آف پبلک، کہ پبلک کو پتا چلے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے نزدیک ولی کیا ہے؟ گوہر شاہی صاحب کی تعلیمات میں ولی کسے کہتے ہیں؟ تاکہ مجھے پتا چلے کہ آیا جو شخص ولی ولایت کا کلیم کر رہا ہے وہ واقعتاً ولی ہے بھی یا نہیں، مجھے بتائیے گا۔ سر دیکھیے، فرام آور پرسپیکٹو، ہم اسلام کے اندر، ہم اس اسلام کو دیکھیں، ایک مسلمان کا رتبہ ہوتا ہے، پھر مومن کا رتبہ ہے، اس کے بعد مومن کے بعد عالم با عمل کا رتبہ ہے، اور اس کے بعد ولی ہیں، اور اس سے اوپر تابعین یا تبع تابعین، اور پھر صحابی، اور سب سے اوپر انبیاء اجمعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کا رتبہ آتا ہے. جو ولایت ہے، قرآن کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے کہ میرے ولیوں کا، ولی جو ہے وہ ان سے وہ بے خوف ہوتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے سے تمہارا دل اللہ کی طرف راغب ہو جائے. جس طرح جب ہماری بات ہوئی تھی، آپ نے مجھ سے بھی سوال کیا تھا کہ یار یہ جو ولیوں کی کیٹیگریز یا باقی جو چیزیں ہیں وہ کہیں پہ موجود ہیں. میں نے آپ کو اسٹریٹ کہا تھا کہ قرآن اور حدیث میں، قرآن میں یہ ولی کا ورڈ موجود ہے. میں اگر ولایت کی اگر ہم باتیں کریں جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، غوث، قطب، ابدال، فخریہ درویش، قلندر اور ایکس وائی زی، یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. یہ قرآن اور حدیث میں اویلیبلٹی اس کی نہیں ہے. اور میں نے آپ سے ہوں ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جی کسی کو ولی ماننا یا نہ ماننے سے اس کا بیسک اسلام سے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتقاد ہونے سے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑا پرسائزلی، ناظرین آپ نے سن لیا کہ وہ عرفان بھائی نے، اور مجھے بڑا اچھا لگا الحمدللہ کہ بندے کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے اور بات جو سچ ہے وہی کرنی چاہیے۔ عرفان بھائی نے یہی بات مجھ سے کال پہ کی تھی اور ہو بہو یہی بات وہ لائیو کر رہے ہیں، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ دیکھیں، ولی کی جو مراتب اور ڈیفینیشن وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پرسپیکٹو سے یہ ہے، ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں اس چیز کو، تو وہ کہہ رہے ہیں قرآن اور سنہ میں یہ تعریف اس طریقے کی نہیں ہے۔ ہاں، قرآن میں ولی کا ذکر بھی ملتا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا کہ قرآن میں یہ بھی ملتا ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان پر نہ خوف ہے نہ حزن ہوگا، یہ بات بالکل ان کی، مگر ولی کے کریکٹرسٹک یہ نہیں ہے۔ ولی کے کریکٹرسٹکس وہ ہوتے ہیں جو ولی کو ما بہل امتیاز کرتے ہیں غیر ولی سے۔ اب لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ایک ایسی کیفیت ہے جو ولایت کے مقام اور مرتبے کے پہنچنے کے بعد ملتی، اور اس کا احساس اتنا انفرادی اور خاص ہوتا ہے، اتنا انویزیبل ہوتا ہے کہ اس کو حواس خمسہ کے ذریعے ماپا نہیں جا سکتا، وہ انسان کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جو ایمان کے بعد استقامت پر آ گیا نا، جس نے یہ کہہ دیا ان الذین قالوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ٹھیک ہے، جو لوگ کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں پر اطمینان اور فرشتے ان پر نازل کرتے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ یہاں تک تو چیزیں میں سمجھ آتی ہیں۔ اچھا، اب میں نے ان سے جو پوچھا نا کہ ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو انہوں نے لغوی طور پر بتایا تھا کہ ولی کہتے ہیں دوست، اور ولی اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست کو۔ اب جب اس کے کریکٹرسٹکس پر بات کی، ٹھیک ہے، کریکٹرسٹکس پر بات کی، تو وہ ایکسپلین جو انہوں نے کیے نا کریکٹرسٹک، میں ابھی آپ کو ان کے جو پیرو مرشد ہیں ریاض احمد گوہر شاہی صاحب، ان کی ایک ویڈیو کلپ دکھانے لگا ہوں کہ وہ ولی کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ولی سر کی بالکل. 2 قسمیں بیان کی ہیں ریاض احمد گوہر شاہی صاحب۔ ولی کے اندر 2 چیزیں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ ولی اڑی چوٹی کا دور لگا لے کہہ دے کہ میں ولی ہوں، وہ ولی نہیں ہوتا۔ اور ریاض احمد گوہر شاہی نے کہا وہ فراڈیا ہے، فراڈیا، یہ 2 چیزیں نہیں ہیں کسی کے اندر،
तो वो वली नहीं हो सकता। अब इस तरीके से किस किस पर ज़द पड़ती है, किस किस पर ये ज़रब आती है, ये फैसला आपने करना है, और मैं इरफान भाई को कहूंगा कि वो इस पर बात करें। ये लें जी, मैं पहले तो वलायत के ऊपर ये वीडियो दिखा देता हूँ। मेरे पास आज बहुत कंटेंट है, मुझे नहीं पता ये प्रोग्राम कहाँ तक चलेगा, मगर मैं कोशिश करूंगा, इरफान भाई का वक्त भी तो मैं इसको ना कोशिश करूंगा इसको जल्दी से लेकर चलूँ, मगर मेरे लिए नामुमकिन हो जाता है बाज़-औक़ात। अच्छा जी, एक वीडियो है जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि गौहर शाही साहब के नज़दीक वली किसे कहते हैं। ले जी आपकी स्क्रीन पे। वली फिर वही है, अगर आपकी नवाज शरीफ से दोस्ती है तो नवाज शरीफ से बातचीत हो और उसको देखा हुआ, ना देखा है ना बातचीत है, कहते हैं मेरा दोस्त है, झूठ है ना। वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह से बातचीत हो, अल्लाह को देखा हुआ, वो वली अल्लाह है। ना अल्लाह को देखा है ना उसे बातचीत करता है, वो कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ। कितना बड़ा फ्रॉडी है। तेरा शाही मेरा शाही, दुनिया पर है किसकी शाही। ले नाजरीन, इस वीडियो से दोस्तों आपने ये देखा कि वली किसे कहते हैं। ये पूरा क्लिप आप, पूरी वीडियो आप निकाल कर देखें, इनके चैनल्स पर पड़ी है कि वो कहते हैं वली किसे कहते हैं। वली कहते हैं उसके अंदर दो चीजें हों। नंबर एक, दोस्त उसे कहते हैं कि वो मिला हो और उसने बात की हो, ठीक है ना। कहते हैं इसके अलावा जो कहता है ना मैं वली हूं, वो फ्रॉडी है, क्योंकि ना वो मिला है और मिसाल दे दिया नवाज शरीफ। मुझे बताएं कितने अंबिया हैं, इरफान भाई से भी पूछ रहा हूं और मैं पब्लिक से भी, कितने अंबिया हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि हमने अल्लाह को देखा हुआ है, और कितने अंबिया हैं जो कहते हैं हम अल्लाह से हम कलाम हुए। मैं अभी किताब से दिखाऊंगा कि रियाज अहमद गौहर शाही साहब कहते हैं कि जो बंदा वली होने का दावा करता है, नंबर एक, अल्लाह को उसने बेलिबास हालत में, यानी जाहिरी हालत में, जाती हालत में देखा हो, जैसे मैं दीन इलाही के हवाले पेश कर चुका हूं। अभी मैं कुछ और ये वीडियो भी पेश करूंगा, अभी एक और वीडियो भी पेश करूंगा। अच्छा, तो एक तो ये किया हो, दूसरा हम कलाम, जब चाहे हम कलाम हुआ हो। मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी एक रेफरेंस पेश किया था, 1995 की वीडियो थी वो, और इसमें भी मैं दे रहा हूं आपको। उस वीडियो के अंदर भी सेम ड्रामेबाज पीछे नारे मार रहा था, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, और इसमें भी एक किराए का टट्टू पीछे नारे मार रहा है। वही ये उस वीडियो के आपने आखिर में देखा होगा, मैंने इसीलिए उसका चेहरा दिखाया, मैंने वही उसको वीडियो को रखा है ताकि उसका चेहरा नजर आए कि ये वही नारे मार रहा है, यहां भी नारे मार रहा है, और खुश होते हैं नारे मार के इन चीजों के ऊपर। अब मैं पूछना चाहता हूं इरफान भाई से, मैंने वीडियो के आखिर में वो एक उसको कैप्शन दिया था कि अक्सर औलिया तो फिर फ्रॉडी हो गए। सर बिल्कुल सही बात आपने सवाल पूछा। सर देखिए, इन आवर पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि एक हदीस है कि मेरी उम्मत के आलिम बनी इसराइल के नबियों के मानंद होंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरी पिछली बात को टेक किया हो, मैंने कहा था कि व्हाट वी से इज ये कहते हैं मुसलमान, मोमिन, आलिम बा अमल, फिर वली, फिर ताबईन, और क्या कहते हैं फिर ये कहते हैं सहाबी, और फिर और सहाबा और हुजूर पाक। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आलिम बा अमल को नबियों के मानंद कहा गया, आई एम नॉट सेइंग दे आर नबी, नौजुबिल्लाह, आई एम नॉट सेइंग दैट। सो अंबिया औलिया उनसे ऊपर होते हैं, ठीक है। इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, देखिए एक मिनट, सॉरी आपने क्या कहा? हाँ? औलिया अंबिया से या अंबिया औलिया से ऊपर होते? मैंने कहा था आलिम बा अमल से औलिया ऊपर। ठीक है, नहीं मतलब अंबिया और औलिया में आप किसको ऊपर समझते हैं? सर मैंने कैटेगराइज पहले ही किया कि सबसे टॉप पे अंबिया होंगे, उसके बाद और अंबिया में सबसे आला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, बड़ी प्यारी आपने बात की, एक सवाल पूछना चाहता हूँ ताकि रिकॉर्ड में आ जाए। क्या मूसा अलैहि सलाम जो कि बनी इसराइल के रसूल और नबी थे, क्या वो हम में, आपसे, मुझसे, हमारी गौहर शाही से अफजल हैं? सर बिस्मिल्लाह, बिल्कुल अफजल है। बस ठीक है, इधर आपने रुकना है। मैं बिल्कुल, नाज़रीन आपने सुना है कि इरफान भाई कह रहे हैं कि मूसा अलैहि सलाम जो है ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मजमूई तौर पर, और फिर इरफान भाई और मुझसे, और फिर गौहर शाही साहब से भी अफजल हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब मैं एक वीडियो पेश करने लगा हूँ। आप इससे दो मसले हल होंगे। सबसे पहले उस वीडियो से पहले उससे पहले ना, मैं इनका जो एक दलील उन्होंने पेश की है कि इस उम्मत के जो औलिया हैं वो बनी इसराइल के अंबिया की मानंद हैं। ठीक है, मुझे मानने में कोई इतराज नहीं, हालांकि उस हदीस पर जरा की जा सकती है, मगर मेरा सवाल यह है कि मानंद से मुराद क्या है, नंबर एक। नंबर दो, फिर मैं ये जानना, अभी मैं इस पर आप बिल्कुल भी मैं आपकी राय नहीं चाह रहा, मैं समझ चुका हूं आपकी बात, मुझे उससे इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ मैं चंद चीजें अवाम के लिए रख रहा हूं कि अगर ये कहें कि वो अंबिया की मानंद हैं बनी इसराइल के, तो उसका क्या मतलब है कि वो अल्लाह को देख सकेंगे, या वो औलिया अंबिया की मानंद हो गए बनी इसराइल के उस मानों में? और अगर हो भी गए हैं तो क्या वो अल्लाह को देख सकेंगे? यानी
اس امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہو کر اللہ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں؟ یا یہ سے نتیجہ نکالا جائے؟ اگر یہ نکالا جائے، اور ایک اگلا سوال جو آپ نے کیا کہ عرفان، جو آپ نے وضاحت پیش کی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گوہر شاہی صاحب سے بھی افضل ہیں اور وہ اس امت سے افضل ہیں، یہ ویڈیو جو میں دکھانے لگا ہوں اس میں دونوں چیزوں کے دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں ریاض احمد گوہر شاہی صاحب نے۔ فیصلہ عوام کرے گی اور عرفان بھائی اس پر اپنی رائے دینا چاہیں، دیکھیں لیں جی یہ ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، اس کو دیکھیں ذرا۔ والے کو نہیں پہنچ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا صفاتی اسم کا ذکر کرتے تھے، اور ان کے جسم میں جو نور آیا وہ بھی صفاتی نور آیا۔ اور کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا، اور حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا۔ لے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ریاض احمد، عرفان بھائی کا میں موقف لوں گا اس کے اوپر، ریاض احمد گوہر شاہی صاحب نے 3-4 باتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا اور انہوں نے کہا اللہ کہ ایک امت آئے گی جو نبی سے افضل ہو جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ مجھ سے افضل ہو جائے گی، یعنی ایک امتی، چلو سارے نہیں کوئی ایک۔ اور اس لیے میں نے عرفان بھائی سے اسپیسیفکلی پوچھ لیا تھا کہ کیا ریاض احمد گوہر شاہی صاحب سے بھی افضل ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل افضل ہیں۔ اب ریاض احمد گوہر شاہی صاحب نے خود اس تقریر کے اندر کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت آئے گی جو اللہ کو دیکھ سکے گی، حالانکہ میں نے اس پر ٹائٹل دیا ہے کوئی دلیل۔ اسی جگہ پر میں نے عرفان بھائی سے پوچھا بھی تھا پس نے جب کال کی تھی، ابھی بھی میں پوچھ لوں گا، قرآن کی کوئی آیت ہو 114 صورتیں 30 پارے، ویسے تو ریاض احمد گوہر شاہی صاحب نے ایک یادگار لمحات تعمیر کیا، اس میں انہوں نے 40 پارے بھی بتائے ہیں، ہاں جی وہ بھی میں کسی دن حوالہ اس پر جاؤں گا جب میں ختم نبوت، ٹپیکلی ختم نبوت کو ایڈریس کر رہا ہوں گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ ریاض احمد گوہر شاہی صاحب نے اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا۔ اچھا بہرحال وہ شیعوں کے ایک مجلس پر انہوں نے تقریر بھی کی تھی، اس میں بھی کچھ باتیں کی تھی شیعوں کو خوش کرنے کی۔ اچھا ابھی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، قرآن کی کوئی ایک آیت، کوئی صحیح حدیث ہو جس میں لکھا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے یا آپ کی امت میں کسی ایک نے ان 1300 سالوں کے اندر اللہ کی ذات کو ہوش و حواس میں ذات ورس ذات دیکھا ہو، فزیکلی دیکھا ہو، جس طرح ریاض احمد گوہر شاہی کہہ رہے ہیں؟ اور یہ سوال بھی میں نے آپ سے کال پہ پوچھ جی عرفان بھائی۔ سر بالکل، میں نے اس کا سوال کا جواب دیا تھا کہ میں نے اسٹریٹ کہا تھا اگر آپ قرآن اور حدیث کے کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر آپ کو یہ اسٹریٹ میں کہیں نہیں ملے گی۔ ہاں اگر ہم صوفیہ کی کتابوں میں جاتے ہیں تو آپ کو اس سے یہ کہتے ہیں جنید بغدادی، سلطان حق باہو، اور دیر از اے لانگ لسٹ جن کا اقرار موجود ہے کہ جی جنید بغدادی نے کہا کہ جی مجھے 70 دفعہ اللہ کا دیدار ہوا۔ سلطان اکبر نے فرمایا کہ میں ایک سامنے مخلوق کو دیکھتا ہوں اور اوپر خدا کو دیکھتا ہوں۔ اب میں نے یہ بات آپ سے اس وقت بھی کی تھی کہ جی میرا ماننا یہ ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جی دیکھیے کہ یہ صوفیہ کے اندر چیزیں لکھی چلی آئیں، سب سے پہلی بات۔ نمبر 2، ہم یہ کہتے آئے جیسے میں نے پہلے کہا، اور میں اس پہ ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ یہاں پہ وہ بھی کہا چیز ایڈ ہونی چاہیے تھی، جو کئی دفعہ آپ کو ویڈیوز وہ بھی مل جائیں گی کہ سرکار شاہ صاحب نے کہا کہ یار عالموں کو اگر ہماری کسی بھی چیز سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس آئیں، ہم اس کو وہ تبدیل کرنے کو راضی ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اچھا عرفان بھائی آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ صوفیاء کی کتابوں میں یہ چیزیں آئی ہیں، سلطان باہو ہیں، جنید ہیں، اور دیگر لوگ ہیں، آپ نے یہ بات۔ ناظرین یہ میں چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور جو میرا مقصد ہے اس وقت جو میں نے یہ سیریز لے کر چلا ہوں نا ٹھگز آف ختم نبوت، اس کا میرا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پسٹل جو ہوتی ہے نا، پسٹل یا چھری، یہ فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہوتا، استعمال برا ہوتا ہے۔ مطلب میرے پاس رائٹ ہے، میرے پاس اختیار ہے، میں چھری سے سبزی کاٹ لوں، میں یہ چھری سے کسی کی گردن کاٹتا رہوں، میرے پاس اختیار ہے کہ میں پسٹل سے سیلف ڈیفenس کروں یا میں کسی کا قتل کر دوں۔ اب دیکھیں کہ عرفان بھائی نے اپنے ڈیفنس کے اندر اسٹریٹ فارورڈ کہا، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اس بندے کو، یار ماشاءاللہ آپ لوگ تو جو بات کر رہے ہیں نا کورنگ، اس بندے نے بات کیا کی ہے اس کو تو دیکھو۔ اس بندے نے اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قرآن و سنت سے میں کوئی دلیل لے آؤں تو سوری بھائی، صوفیاء کے ہاں یہ چیپٹر ملتا ہے ٹھیک ہے،
تو میں عرفان بھائی کو کال پہ بھی کہا تھا, ابھی میں ایک ویڈیو پیش کرنے لگا ہوں کہ ہمارے صوفیہ نے واقعی, یہ عرفان بھائی کی بات نہیں ہے, میں ان کو بلیم کیوں دوں عرفان بھائی کو, میں ان صوفیوں اور بابوں کو پکڑوں گا. میں تو چونک میں کھڑا کروں گا تو پھر صرف گوہر شاہیوں کو نہیں, میں کھڑا کروں گا کہ اس لائن میں وہ بابے بھی آئیں گے جن بابوں نے یہ دروازہ دکھایا ہے کہ او آ جاؤ, قرآن و سننا کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کیوں بلیم کروں ریاض احمد گوہر شاہی کو, میں کیوں بلیم کروں عرفان بھائی کو. اب دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے, یا تو ہمیں بتاؤ کہ ہم نے صوفیوں سے ہٹ کر کو بات کی, ابھی میں فتوے دکھاؤں گا. ابھی میں ہمارے بریلوی اہل السنہ علماء کے جو گدی نشین سارے ڈبے چندے نکالنے والے, میں ان کے فتوے دکھاؤں گا گوہر شاہی کے حق کے اندر. جی نہیں, بڑے روحانی ہیں, بڑی جناب ذکر کی محفل, بڑے ذکر زندہ کر دیے, بعد میں لگاتے ہو فتوے, بعد میں ان کو تانے دیتے ہو, بعد میں ان کو قتل کرتے ہو. یہ ویڈیو سنے ذرا, گوہر شاہی صاحب بھی کیا کہہ رہے ہیں جو عرفان بھائی نے بات کی. میں ان کے ساتھ, میں تو ان کے ساتھ رو سکتا ہوں بیٹھ کر, عرفان بھائی کے ساتھ دکھ کر سکتا ہوں کہ عرفان بھائی ہم دونوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. میں نے ان کو کال پہ بھی کہا تھا عرفان بھائی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا, آپ کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ, ہم کیا کریں, کدھر جائیں, کہ روؤں دل کو کہ پیٹوں جگر کو, میں مقدور ہوں تو رکھوں نوحہ گر کو ساتھ میں. اب یہ ویڈیو سن لے ذرا, گوہر شاہی صاحب کیا کہتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا ہے. سلطان صاحب فرماتے ہیں ادھر دیکھتا ہوں مخلوق نظر آتی ہے, اوپر دیکھتا ہوں اللہ نظر آتا ہے. تیرا شاہی میرا شاہی, دنیا پر ہے کس کی شاہی. ہاں جی, ہاں جی. اب یہ عرفان بھائی نے جو بات کی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 99 دفعہ دیکھا ہے, ابراہیم بن ادم جو اتنا بڑا صوفی گزرا ہے, اس کا حوالہ بھی مجھے عرفان بھائی مجھ سے کال پہ بات کر رہے تھے, مجھے کہہ رہے تھے ابراہیم بن ادم جو ہے, ابن ادم جس کو کہتے ہیں, اس کا بھی حوالہ دے رہے تھے مجھے. وہ دیکھیں وہی حوالہ انہوں نے دیا, اور یہ لکھا ہے. عرفان بھائی جو بات کہہ رہے ہیں یہ صوفیہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے, اور یہ ہمارے گاٹے فٹ ہو گیا ہوا ہے. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں بھائی جس نے شریعت کی بات کرنی ہے وہ شریعت کی کرے, طریقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, اس کو بس انسان کی بصیرت اس کا احاطہ نہیں کر, اس کو نہیں دیکھ سکتی. وہو یدرک الابصار, وہ دیکھ سکتا, تم نہیں اللہ کو دیکھ سکتے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بالکل ایک پیرالل سسٹم ہے جو چل رہا ہے.